متحدہ عرب امارات UAE دبئی، یہ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں دنیا کی بلند ترین عمارتیں، جدید انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی، خوبصورت راتیں اور بہت کچھ ابھر آتا ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے اس ظاہری خوبصورت اور چمکدار چہرے کے پیچھے ایک خوفناک اور انتہائی بھیانک چہرہ بھی چھپا ہوا ہے؟ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، دنیا کے اہم تھنک ٹینکس اور عالمی میڈیا ہاؤسز UAE کے خونی چہرے کے بارے میں کون سی خطرناک رپورٹس پیش کر چکے ہیں؟ خلیجی خطے، سونے کی کانوں اور سمندری بندرگاہوں پر قبضہ کرنے، جمہوریت کا راستہ روکنے اور بادشاہت کو برقرار رکھنے کے لیے UAE کے حکمران کتنے سالوں سے دنیا کے کن ممالک میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں؟ کراچی کی تباہی اور سی پیک سمیت گوادر بندرگاہ کو ناکام بنانے کے لیے UAE نے اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے ساتھ مل کر کیا خوفناک پلاننگ کی؟ وائس آف انڈس کے پروگرام فلیش بیک میں آج بات کریں گے متحدہ عرب امارات کے اس خونی اور خوفناک چہرے کی جو آج تک آپ سے چھپا ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات UAE کے بارے میں اب تک آپ نے جو کچھ سنا یا دیکھا ہوگا وہ مثبت ہی ہوگا کہ یہ ملک کتنا امیر ہے، کتنا جدید ہے، کتنا ڈائیورس اور اعتدال پسند ہے۔ یہاں دنیا کی 200 سے زائد قوموں کے لوگ کیسے امن اور شانتی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے کہ UAE کے حکمران مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کا راستہ روکنے، آمریت، بادشاہت کو برقرار رکھنے، سونے، معدنی وسائل سمیت سمندری بندرگاہوں پر قبضہ کرنے کے لیے انسانی نسل کشی میں ملوث رہے ہیں؟ متحدہ عرب امارات کے حکمران انسانی نسل کشی میں ملوث ہیں؟ یہ بات یقیناً آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ ثبوت کی خاطر آئیے آپ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، ایمنسٹی انٹرنیشنل، انسانی حقوق کی تنظیموں، عالمی تھنک ٹینکس اور انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کی رپورٹس دکھاتے ہیں۔ یہ وہ رپورٹس ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد نہ صرف آپ کو UAE کے حکمرانوں کے بھیانک چہرے کا پتہ چلے گا، بلکہ آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ دبئی، ابوظہبی اور شارجہ کی ترقی کی بنیادوں میں کتنے ممالک کے بے گناہ لوگوں کا خون شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جیسے دنیا کے انتہائی اعلیٰ اور معتبر ادارے سے، جو سال 2018 سے سال 2026 تک لگاتار اس سلسلے میں رپورٹس پیش کر چکا ہے۔ ان رپورٹس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات سوڈان، یمن، لیبیا اور صومالیہ میں پراکسیز کے ذریعے انسانی نسل کشی میں ملوث ہے۔ Whoever wants to create peace in Sudan must first come with pure intentions, and the United Arab Emirates is the state that is sponsoring terrorism, that is a racist kind of terrorism, and this has been proven by the report issued by your own council. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کا سب سے بااثر ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے، جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات سوڈان میں خانہ جنگی، ہزاروں لوگوں کے قتل اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنے میں براہ راست ملوث ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ UAE کی حکومت خانہ جنگی میں ملوث گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کو ہتھیار اور پیسہ فراہم کر رہی ہے۔ یہ ریفیوجیز انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کا مشہور ادارہ ہے، اس کی اپریل 2026 کی رپورٹ ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ سوڈان میں انسانی نسل کشی میں UAE کی حکومت کا ہاتھ ہے۔ ادارے نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ UAE حکومت نے کولمبیا کے ایک جنگجو گروپ کو سوڈان میں
इंसानी नस्ल कुशी के लिए भेजा जो पैसे लेकर लोगों को कत्ल करता है। रिफ्यूजीज इंटरनेशनल ने अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक से मुतालबा किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को तब तक हथियार ना दिए जाएं जब तक वो सूडान में जारी इंसानी नस्ल कुशी बंद नहीं करवाता। इदारे ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि यूएई जंगी जराइम में मुलविस है, इसलिए उस पर पाबंदियां आयद की जाएं। ये बरतानिया की मशहूर मीडिया हाउस द गार्डियन की रिपोर्ट है जो अक्टूबर 2025 और अप्रैल 2026 में शाया हुई, जिसमें बताया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें यूएई हुकूमत ने बरतानिया की मुख्तलिफ कंपनियों से जो हथियार खरीदे थे वो सूडान की खाना जंगी में मुलविस ग्रुप्स को दिए गए हैं। सूडान में मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत क्या कुछ कर रही है, इस हवाले से सबसे अहम और लर्ज़ाखेज रिपोर्ट एक फ्रांसीसी अखबार में फरवरी 2026 में शाया हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत सूडान में अपना असर रसूख बढ़ाने, वहां के सोने की कानों पर कब्जा करने, सूडान से सोना लाने और खाना जंगी में मुलविस ग्रुप्स को हथियार और पैसा पहुंचाने के लिए अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो में एक फर्जी कार्गो एयरलाइन कंपनी बाटूट एयर रजिस्टर करवाई है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कार्गो एयरलाइन जिस मुल्क बर्किना फासो में रजिस्टर है उसका कोई भी जहाज कभी उस मुल्क में लैंड ही नहीं हुआ। वो एथियोपिया, चाड और यूएई के लिए सफर करती है। 4 महीनों के दौरान उस फर्जी कार्गो एयरलाइन के 36 जहाज यूएई से एथियोपिया के एयरपोर्ट पर लैंड हुए। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक यूएई की हुकूमत हथियार और पैसा बराह रास्त सूडान को भेजने की बजाय पड़ोसी ममालिक को इस्तेमाल कर रही है। एथियोपिया की सरहद के साथ सूडान के जंगजू ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्स की कैंप हैं जहां उन्हें सामान पहुंचाया जाता है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि फर्जी कार्गो एयर कंपनी के जरिए न सिर्फ सूडान के लिए हथियार और पैसा भेजा जाता है बल्कि सूडान का सोना भी यूएई के लिए स्मगल किया जाता है। याद रहे कि इस वक्त दुबई, लंदन और ज्यूरिख के बाद सोने का तीसरा बड़ा मरकज है और वहां ज्यादातर स्मगल सोना ही लाया जाता है जिसे बाद में कानूनी शक्ल दी जाती है। मुत्तहिदा अरब इमारात अपनी प्रॉक्सीज के जरिए न सिर्फ सूडान की खाना जंगी, वहां के सोने के कानों और बंदरगाहों पर कब्जा करने में मुलविस है बल्कि अफ्रीका में तेल के सबसे ज्यादा ज़खायर रखने वाले मुल्क लीबिया में भी कर्नल कज़ाफ़ी के इक़्तिदार और जिंदगी के खात्मे के बाद यूएई का असर रसूख बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मशरकी लीबिया की पट्टी जहाँ तेल के 80% से ज्यादा ज़खायर हैं और जहाँ अहम समुद्री बंदरगाहें भी हैं, उन पर कब्जा हासिल करने के लिए यूएई ने लीबियन नेशनल आर्मी LNA को अपना प्रॉक्सी बनाया है और उसे हथियार और पैसा फराहम किया जाता है। ये तुर्की के मशहूर थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च सीटा की रिपोर्ट है जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात की लीबिया के हवाले से पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए लिखा गया है कि यूएई मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में जमहूरियत का रास्ता रोकने, वहाँ के वसाइल पर कब्जा करने और इंसानी नस्ल कुशी के लिए तखरीबी कुव्वत के तौर पर काम कर रही है। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि यूएई लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत GNA का खात्मा करने और वहां मिस्र की तरह अपनी पसंद की आमरीत कायम करने के लिए जंगजू ग्रुप जनरल खलीफा हफ्तर की मदद कर रहा है। तुर्क थिंक टैंक की रिपोर्ट में यूएई हुकूमत पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि वो लीबिया में हुकूमत के खात्मे और मुखालफिन को कत्ल करवाने के लिए सूडान, चाड और रूस के किराए के कातलों वेंगर ग्रुप को भर्ती करके भेज रहा है। लीबिया में मुत्तहिदा अरब इमारात की मुदाखलत के हवाले से साल 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के माहिरीन ने भी एक रिपोर्ट तैयार की थी जो ब्लूमबर्ग और तुर्क मीडिया ग्रुप TRT में चली थी। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुबई के फ्री जोन में रजिस्टर्ड 2 कंपनियां लीबिया की खाना जंगी में मुलविस जनरल खलीफा हफ्तर की मदद के लिए बैरून ममालिक के जंगजू भर्ती करके वहां भेज रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की दूसरे ममालिक में मुदाखलत का ये सिलसिला
صرف سوڈان، لیبیا اور صومالیہ تک ہی محدود نہیں رہا۔ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے سال 2012 میں مصر میں حسنی مبارک کے بعد اقتدار میں آنے والی تنظیم اخوان المسلمین کو نہ صرف دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگائی، بلکہ ایک سال کے اندر ہی جولائی 2013 میں مصر کے آرمی چیف جنرل عبد الفتاح السیسی کے ہاتھوں وہاں کی منتخب حکومت کا بھی تختہ الٹ دیا۔ جولائی 2016 میں ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج نے بغاوت کی، جس سے وہاں کے لوگوں نے ناکام بنایا تھا۔ ترکی کی حکومت نے اس ناکام فوجی بغاوت کا الزام بھی متحدہ عرب امارات پر ہی لگایا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کے حکام نے کہا تھا کہ یو اے ای نے اس فوجی بغاوت کے لیے 3 ارب امریکی ڈالرز خرچ کیے تھے۔ یاد رہے کہ یو اے ای کی حکومت پر اب تک جو بھی الزام لگائے گئے ہیں، وقتاً فوقتاً یو اے ای سرکار ان کی تردید کرتی رہی ہے۔ We see this as a shameful abuse by one of the warring parties of Sudan of this council, using this platform to spread false allegations against the UAE to distract from the grave violations that are happening on the ground. There will be no military victory or a military settlement of the conflict in Sudan. The only way to settle will be through the negotiating table. یو اے ای کی حکومت پاکستان کے حوالے سے کیا کچھ کرتی رہی ہے، اس کی بھی ایک طویل تاریخ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ 1960 سے 1980 کی دہائی تک کراچی ایشیا کا معاشی مرکز تھا۔ دبئی کے آباد ہونے کے بعد اس کی بندرگاہ، ہوائی اڈے اور سیاحت اور معیشت کو ترقی دلوانے کے لیے کراچی کو بھی سازش کے تحت تباہ کیا گیا، جس میں پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنوں کا بھی بہت کردار تھا۔ کراچی کو تباہ کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات کی حکومت پاک چائنا اکنامک کوریڈور، سی پیک اور گوادر بندرگاہ کو ناکام بنانے کے لیے بھی سازشوں میں ملوث رہی ہے۔ یہ فرانس سے تعلق رکھنے والی یہودی کمیونٹی کے ایک فورم، جے فورم کی رپورٹ ہے، جو پہلی بار اگست 2020 میں جاری ہوئی، جو بعد میں 2024 اور 2025 میں مختلف میڈیا پلیٹ فارمز پر آئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں یمن کی حکومت کی اجازت کے بغیر وہاں الگ ریاست کے لیے لڑنے والے گروپ سدرن ٹرانزیشنل کونسل STC کی مدد سے مختلف سمندری جزیروں پر قبضہ کر کے وہاں پر جاسوسی اور فوجی اڈے قائم کیے ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یمن میں قائم ان اڈوں کی مدد سے امریکہ، اسرائیل اور یو اے ای گوادر کی بندرگاہ اور چین اور ایران کی بحری سرگرمیوں پر نظر رکھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، متحدہ عرب امارات کے حوالے سے یہ مختلف رپورٹس اب آپ کے سامنے ہیں۔ یو اے ای کی اصل حقیقت اب آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ جس ترقی کی بنیاد بے گناہوں کے خون، دوسرے ممالک کی تباہی اور وسائل کی لوٹ مار پر ہو، وہ ترقی انسانیت کے لیے ناسور ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو جرائم یو اے ای کی حکومت کر رہی ہے، اگر وہ کوئی ترقی پذیر ملک کرتا تو اب تک اسے دہشت گرد ملک قرار دے کر اس پر اقتصادی پابندیوں کے پہاڑ گرا دیے جاتے، لیکن یو اے ای کے حوالے سے عالمی قوانین بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی انصاف کا ترازو اس وقت جھک جاتا ہے جب مجرم کی جیب میں سونے کی طاقت اور ہاتھ میں تیل کے کنویں ہوں۔ یو اے ای کی طرف سے انسانی نسل کشی، ٹیرر فنانسنگ اور سونے کی اسمگلنگ پر عالمی اداروں کی خاموشی ثابت کرتی ہے کہ قانون واقع مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، جس میں مچھر تو پھنس جاتا ہے لیکن طاقتور اسے توڑ کر نکل جاتا ہے۔